السلام علیکم۔ اسلامیات کلاس ششم کا یہ آخری پورشن رہ گیا تھا۔ بہترین طریقے پر عبادت کرنا احسان کراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ اسلام میں احسان کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ محسنین کا معنی ہے احسان کرنے والے۔ ایثار کا مطلب ہے اپنی ضروریات پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا۔ انصار مدینہ نے مہاجرین کی مدد کی۔ جنگ یرموک میں زخمی صحابہ نے ایثار کی ایک مثال قائم کی۔ صحابہ کرام کی ایثار کی قرآن مجید میں صفت کی گئی ہے۔ خصاصہ کے معنی ہے احتیاج۔ حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق ہیں، اور ترجمہ ہے اور تمہارے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، کہ میرا شکر بھی کرتے رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی۔ سورۃ اللقمان۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے۔ والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ والدین کے دوستوں سے حسن سلوک کیا جائے۔ والدین کی بڑھاپے میں خدمت کی جائے۔ بندوں کے حقوق میں پہلا مقام والدین کے حقوق کو حاصل ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ مدد والدین سے ملتی ہے۔ نرزقہم کے معنی ہے ہم انہیں رزق دیتے ہیں، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ اسلام سے پہلے لوگ لڑکیوں کو درگور کرتے تھے۔ اسلام نے اولاد پر شفقت کرنے کا حکم دیا ہے۔ استاد کو مربی بھی کہا جاتا ہے۔ انبیاء کرام اپنی امتوں کے معلم تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ استاد بچوں کی ذہنی تربیت کرنے والا ہوتا ہے۔ اسلام نے ہر مسلمان کے لیے علم حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے۔ استاد بچے کے اخلاق کو معیاری بناتا ہے۔ طہارت کے معنی ہے پاکیزگی، اور قرآن مجید میں اپنا لباس صاف رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت امت مسلمہ کے لیے ایک نمونہ ہے۔ میوہ جات کھا کر مسجد میں جانا منع ہے۔ جھوٹ ہمیں ناکام کرتا ہے۔ سچائی سے دل کو سرور ملتا ہے۔ جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ ایک میل دور بھاگ جاتا ہے۔ مجلسوں میں کہی ہوئی بات امانت ہے۔ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین مشہور تھے، امانت دار۔ ہجرت کی رات کفار مکہ آپ کی جان لینا چاہتے تھے۔ ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینا چاہتے تھے۔ ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو امانتیں واپس کرنے کا حکم دیا تھا۔ جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ بہترین طریقے سے عبادت کرنا کہلاتا ہے احسان۔ احسان اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر ہر وقت احسان کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سارا مال لائے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آدھا مال لائے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا، ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات پر مزدوری کر کے جو کھجوریں حاصل کی وہی لے آئے۔ والدین کے دوستوں سے حسن سلوک کیا جائے۔ والدین کے بڑھاپے میں بھی خدمت کی جائے۔ پڑوسی کو کوئی خوشی ہو تو اسے مبارکباد دینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دوست کی قرار دیا کیونکہ وہ شاید یہاں پڑوسیوں کو تنگ کرتی تھی، یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے قبیلے بنو اسد سے تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاکیزہ کردار کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ ان کے والد کا نام خویلد بن اسد تھا، اور ان کا مال تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام لے کر گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کا غلام اسرا بھی تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوست نفیسہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو طالب نے پڑھایا۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 25 اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 65 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا ہے۔ حضرت خدیجہ پیدا ہوئی 556 میں اور ان کے قبیلے کا نام تھا بنو اسد اور ابراہیم۔ حضرت خدیجہ ان میں سے کون سی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے نہیں تھی؟ ابراہیم بن محمد۔ حضرت خدیجہ کا لقب تھا طاہرہ اور ان کی کنیت کیا ہے؟ ام ہند۔ اور حضرت خدیجہ کے غلام کا نام اسرا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی کے وقت کیا تھی؟ 25 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس ملک سے واپسی پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اس کی واپسی پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امانت داری سے متاثر ہو کر شادی کی؟ شام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے نکاح میں کتنا طلائی درہم مہر جو ہے وہ مقرر ہوا تھا؟ 500۔ سب سے پہلے آپ پر ایمان کون لایا؟ حضرت خدیجہ۔ حضرت خدیجہ نکاح کے کتنے عرصہ بعد فوت ہوئی؟ 25 برس بعد۔ حضرت خدیجہ کا انتقال کب ہوا؟ 10 نبوی۔ اور نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ بغیر جنازے کے دفن کیا۔ جس سال حضرت خدیجہ فوت ہوئی اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب اور لقب حیدر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 رجب 30 عام الفیل بمطابق 600 کو پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ حضرت امام حسن اور امام حسین حضرت علی کے فرزند تھے۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے تمام غزوات میں شامل تھے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس شورا کے رکن رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے چچا کے بیٹے تھے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مدینہ میں 6 دن تک افراتفری پھیلی رہی۔ حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان جنگ صفین ہوئی۔ حضرت علی نے 9 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ جنگ جمل حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان لڑی گئی۔ حضرت عائشہ کس چیز پر سوار تھی جس کی وجہ سے جنگ جمل کہلاتی ہے؟ اونٹنی پر۔ جنگ نہرون حضرت علی اور خارجیوں کے درمیان ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر مبارک میں کس نے اتارا؟ حضرت علی نے۔ کس سن ہجری میں حضرت علی نے خلافت اسلامی کا منصب سنبھالا؟ 35۔ حضرت علی کو 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو صبح کے وقت ایک بدبخت خارجی عبد الرحمن ابن ملجم نے تلوار کے وار سے زخمی کیا۔ حضرت علی کو 21 رمضان مبارک کی صبح کے وقت شہادت نصیب ہوئی۔ حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ برصغیر کے مشہور عالم صوفی تھے۔ حضرت علی بن عثمان حجویری کی ولادت 400 ہجری کو حجویر موجودہ افغانستان میں ہوئی۔ حضرت علی بن عثمان کے والد کا نام سید عثمان تھا۔ حضرت علی بن عثمان نے غزنی کے محلہ جلاب میں نشو و نما پائی۔ حضرت علی بن عثمان دین کی اشاعت لاہور میں کرتے رہے۔ حضرت علی بن عثمان حجویری کی مشہور تصنیف کشف المحجوب ہے۔ حضرت علی بن عثمان حجویری 465 ہجری میں وفات پا کر وہیں دفن ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت علی بن عثمان حجویری غزنی شہر سے متصل ایک بستی حجویر میں
400 ہجری نومبر 1009 میں پیدا ہوئے، اور حضرت علی بن عثمان کا لقب ہے ابو الحسن، اور لوگوں میں یہ کس نام سے مشہور تھے؟ گانج بخش اور داتا گانج بخش، دونوں نام سے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی بن عثمان حجویری تبلیغ اشاعت کے لیے 1030-1040 میں لاہور تشریف لائے۔ حضرت علی بن عثمان حجویری 11ویں صدی کے دوران میں ایک فارسی صوفی اور عالم تھے۔ ان کا مزار لاہور میں ہے اور انہوں نے 1070 میں لاہور میں وفات پائی۔ طارق بن زیاد کا تعلق شمالی افریقہ کے بربر قبائل سے تھا۔ طارق بن زیاد نامور مسلمان جرنیل موسیٰ نصیر کے تربیت یافتہ تھے۔ موسیٰ نصیر نے طارق بن زیاد کو شہر طنجہ کا حاکم اور شمالی افریقہ میں اسلامی افواج کا سپہ سالار مقرر کیا تھا۔ اندلس میں عیسائی حکومت قائم تھی اور بہت برے حالات تھے۔ اندلس کے ایک سردار کاؤنٹ جولین نے موسیٰ نصیر سے درخواست کی کہ اندلس پر حملہ کرے۔ اندلس شمالی افریقہ کے بالکل سامنے یورپ کے جنوب مغربی کنارے پر ایک حسین و جمیل جزیرہ نما ہے۔ آج کل اس میں پرتگال اور اسپین دو ممالک واقع ہیں۔ موسیٰ نصیر نے طارق بن زیاد کو 7000 سپاہیوں کے ساتھ حملے کے لیے بھیج دیا۔ طارق بن زیاد نے ساحل اندلس کے جس حصے پر اترے اسے جبل طارق رکھا گیا، آج اسے جبرالٹر کہتے ہیں۔ موسیٰ نصیر نے طارق بن زیاد کو 5000 فوج اور بھیجی تو ٹوٹل تعداد جو تھی وہ 12000 ہوگی، جبکہ عیسائی فوج کی تعداد 1,00,000 تھی۔ عیسائی فوج کا لیڈر بادشاہ راڈرک تھا، جس میں عیسائیوں کو شکست ہوئی۔ یہ واقعہ 5 شوال 92 ہجری بمطابق 711 کو پیش آیا اور اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ معروضی سوال ہیں۔ طارق بن زیاد 670 کو مراکش میں پیدا ہوئے اور یہ بربر نسل سے تعلق رکھنے والے مسلمان اور بنو امیہ کے جرنیل تھے۔ عیسائی حکومت کے مظالم میں کس نے مسلمانوں کو مطلع کیا تھا؟ کاؤنٹ جولین نے۔ طارق بن زیاد کس علاقے کا حاکم تھا؟ یہ تلنجا لکھا ہوا ہے، شاید تنجا نہیں ہے، تلنجا۔ 30 اپریل 711 کو طارق کی افواج جبرالٹر پر اتری۔ طارق بن زیاد کی نگرانی میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 7000 تھی۔